اولاد کی اصلاح ہے نا، پوری دنیا کو سدھارنے کی بجائے اپنے گھر سے شروع کرو. ہماری حکومت کدھر ہے؟ کم سے کم بولنے کے لیے تو ہے کہ نہیں؟ اپنے گھر میں. ہمارا گھر ہماری حکومت ہے، اور اس میں ہم شریعت کو لا سکتے کہ نہیں لا سکتے، یہ ہمارا ٹیسٹ ہے. اگر ہم شرعی احکام کو اپنے گھر میں نہیں لا سکتے تو دنیا میں لا سکتے؟ ہاں. جو ٹپری میں فیل وہ مال دیتے اس کو کوئی چلانے؟ ہاں. سائیکل نہیں چلا سکتا اور تیرے کو بڑی بائک دیں گے، چھوٹی موٹی گاڑی نہیں چلا سکتا اور تیرے کو بڑا ٹرک دیں گے؟ نہیں ہو سکتا. چھوٹے میں فیل تو بڑے تیرے مل سکتا؟ تو تیرا گھر تو نہیں چلا سکتا اسلام کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، تو اس کو دنیا کا خلیفہ بنا دیا جائے گا؟ نہیں ہو سکتا ایسا. ہمارا گھر ہے، ہمارے گھر کے اندر دین آئے. اپنی بیوی بچوں کو ہم ایسا بنائیں کہ ہمارے لیے وہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے، خاص کر کے اولاد جو ہمارے بعد باقی رہتی ہے. اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے اس کا کیا ہے؟ دیکھیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل لیرفع الدرجة للعبد الصالح فی الجنہ. اللہ عز وجل ایک نیک بندے کا جنت میں درجہ اونچا کر دیتا ہے. بندہ کیسا ہے وہ؟ ہاں، وہ خود بھی نیک ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ میرا گھر پورا نیک ہو لیکن میں کیسا بھی جوں، یہ نہیں. وہ خود نیک ہے، اس کا درجہ اللہ کیا کرے گا؟ قیامت کے دن جنت میں اونچا کر دے گا. سیدھا سیدھا نیک ہوگا، وہ بہت بڑا نیک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، نیک بہت ہائی لیول کا نہیں ہے لیکن ہے. اللہ اس کو کیا کرے گا؟ اس کے درجے سے اور اونچا کر دے گا. فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنَّى لِي هَٰذِهِ. پوچھے گا اللہ تعالیٰ سے، اللہ میرے رب یہ کیسا ملا مجھ کو اتنا بڑا درجہ؟ میں تو اتنا لائق نہیں تھا، ایسا کوئی بڑا کارنامہ کیا نہیں، چپ چاپ آتا، نماز پڑھتا تھا، ذکر تلاوت کرتا تھا، صبح شام کے اذکار جو بھی کرتا تھا، بہت بڑا کام تو نہیں کیا میں نے، ایسا کوئی میرا کوئی اچیومنٹ ایسا نہیں ہے، ریگولر مسلم تھا میں. ہاں، میں نے کوئی ایسا بڑا کام تو کیا نہیں، اتنا بڑا درجہ مجھ کو ملا، کیسا کیا؟ یا رب انا لہذہ. کیا کہا جائے گا اس سے؟ اللہ کیا فرمائے گا؟ فیقول باستغفار ولدک لک. تیرے اولاد، تیرا بیٹا تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتا تھا، اس وجہ سے تجھ کو اتنا اونچا مقام ملا. اپنے پیچھے ہم نیک اولاد چھوڑ جائیں، ایسی اولاد جو آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرے. مغفرت کی دعا کرنے کے لیے کم سے کم 2 سے 3 چیزیں ضروری ہیں. ایک، اس کو معلوم ہو کہ اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہو، اللہ کو ماننے والا ہو. اللہ کو بولنے والا مغفرت کی دعا کرتا نہیں. اور وہ آخرت پر یقین رکھنے والا ہونا چاہیے، اس کو آخرت کی فکر اس کی زندگی میں ہونا چاہیے. مغفرت کی دعا کے لیے یہ 2 چیزیں تو کم سے کم بنیادی ہیں کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کو مانتا ہو کہ اللہ کے آگے ہم جواب دہ ہیں اور غلطی ہوئی تو اس سے معافی مانگنا چاہیے. 2، مرنے کے بعد حساب دینا ہے، آخرت کی زندگی میں جنت جہنم کا مسئلہ اپنے سر پر کھڑا ہوا ہے تو اس کے لیے معافی مانگنا پڑے گا، مغفرت اللہ کر دے. اور تیسرا یہ کہ اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو، شریعت کا علم ہو، ورنہ میں جی رہا صحیح جی رہا میرے حساب سے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ جو بھی کوتاہی غلطی ہم سے ہوتی ہے معاف کر. اور جو باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہو اپنے لیے نہیں کرے گا. ہاں، یہاں تو اپنے لیے بھول جاتا، باپ تو بہت دور کی بات ہے. باپ کے لیے کر رہا کا مطلب ایسا انسان جو مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کو یاد رکھے، ان کے احسانات کو یاد رکھے. تو احسان فراموش کر سکتا یہ نہیں. اور جو ماں باپ کا احسان یاد رکھ رہا وہ اللہ کا نہیں مانتا ہوگا، ان کے جانے کے بعد بھی ان کو یاد رکھ رہا ہے، تو اللہ کو نہیں ماننے والا کر سکتا ہے ایسا؟ نہیں. تو ایسا نیک اولاد اپنے پیچھے چھوڑ جائے جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے. اگر ایسی اولاد چھوڑ دیتا ہے، وہ خود بھی نیک تھا لیکن پیچھے اولاد بھی نیک چھوڑی، گھر کا ماحول اچھا بنایا، بچوں کو دین سکھایا، اللہ سے جوڑا، آخرت کی فکر دلایا اور اللہ سے مانگنے والا بنایا. یہ جب اللہ سے مانگیں گے جنت میں اس کا درجہ اللہ اس کے واقعی مقام سے اور اونچا کر دے گا. پوچھے گا اللہ ایسا کیسا؟ ایسا ہی.
تیرے اولاد کی وجہ سے، وہ تیرے لیے مغفرت کی. تو نے اچھے لوگوں کو چھوڑا اپنے پیچھے، تو نے تربیت کیا نا ان کی، سدھارا، بنایا، اس کو اچھا کیا، تیری وجہ سے دیکھ وہ نیک بنے. تو نیک تھا، وہ بھی نیک بنے. اب وہ تیرے لیے دعا کر رہے ہیں، تیرا مرتبہ اور اوپر. معلوم ہوا کہ اولاد کی دعا کا ماں باپ کو فائدہ ہوتا ہے. ماں باپ کے لیے دعا کرنا چاہیے، خصوصاً جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں. اب وہ کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ دعا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دعا قبول کر کے ان کے مراتب کو اونچا کر دے. اور اپنے بعد ابھی سے انتظام کر کے جانا، نیک اولاد چھوڑنا. ہم لوگوں کی فکر کیا رہتی؟ میرے بعد بھوکا نہیں مرنا. ہماری فکر عموماً یہ ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا. بیٹیوں کے بارے میں بھی ہے، وہ پاؤں پہ کم کھڑی ہو رہی، پاؤں پہ اڑ رہی. اب ہماری فکر کیا ہے؟ بیٹی کو کیوں پڑھا رہے آپ؟ بیٹی کو اس لیے پڑھا رہے کہ وہ کل کو اس کا طلاق ہوا نا تو خود سے کما کے کھائے. مینٹالٹی کیا ہے ہماری؟ ہم بچیوں کے پڑھانے کی خلاف نہیں ہے، پڑھائیں ان کو، جو بھی ایجوکیشن ہے ٹھیک ہے، پر دین بھی تو پڑھاؤ نا اس کو، دیندار بھی تو بناؤ اس کو. اور دینی اعتبار سے وہ ایسی ہو کہ اپنے رب کے حقوق کو اور جو اس کے اطراف ہیں، ماں باپ، ساس سسر، شوہر، بچے، ان کی ذمہ داری نبھانے والی بنے، ان کا دل جیتنے والی، ان کی دعائیں لینے والی، ان کی خدمت کرنے والی، بچوں کی تربیت کرنے والی، اپنے بڑوں کا ادب کرنے والی. یہ ساری چیزیں اس کے اندر آنا چاہیے. ہم یہ سکھا رہے بچیوں کو نہیں. پڑھ رہی اتنا پڑھ رہی کہ وہ پڑھانے والی ہو جاتی ہے اپنے کو، ماں باپ کو پڑھاتی ہو. دین نہیں ہے. دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دیں، بہت اچھی بات ہے. دنیا میں بھی آگے، دین میں بھی آگے، بہت اچھا ہے. لیکن دنیا میں آگے اور دین زیرو، یہ وبال بن کے آخرت میں سامنے آئے گا. اور بعض اوقات دنیا میں بھی، اکثر اوقات دنیا میں بھی شرمندگی کا ذریعہ بنتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک نیک انسان جب اپنے پیچھے اچھی اولاد چھوڑ جائے، یہ اولاد اس کے لیے جنت میں اونچے مراتب پانے کا ذریعہ بنتی ہے. اس حدیث کو امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے.